پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ سابقہ چیئرمین ڈاکٹر حافظ عبدالبر نے پی ٹی آئی منسٹر علی زیدی کے خلاف کانفرنس کی۔ ہمارے نمائندہ اسلم خان وہاں موجود ہیں، آئیے میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا۔ جی اسلم خان، پریس کانفرنس کی یہاں پہ، تو آئیے ان سے پوچھتا ہوں کہ آج پریس کانفرنس کرنے کا اصل مقصد کیا تھا، اور انہوں نے ایک الزام لگایا علی زیدی پہ کہ کہا کہ وہ پرچی سسٹم وہاں پہ ہے، تو پرچی سسٹم تو ہمیشہ چلتا چلا ہے، تو آئیے پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب آج اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ نے ایک الزام لگایا علی زیدی پہ کہ یہ پرچی سسٹم جب تک بند نہیں ہوگا، جب تک ایسے ہی چلتا رہا، تو پرچی سسٹم تو ہمیشہ ہر دور میں چلتا چلا آ رہا ہے، ہر کسی کے دور میں، تو یہ کیسے بند کریں گے؟ کیا دیکھیں بات یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو۔ بات یہ ہے کہ پرچی سسٹم کی جو بات ہے، میں شاید آپ نے میری بات پوری سنی نہیں، وہ میں آج سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بلوچستان اور سندھ کے ماہی گیروں کو جو ہے وہ سندھ کی لانچوں کو بلوچستان کے پانیوں میں شکار کرنے سے روکا جائے، اور آج سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ ان سے لانچوں سے جو ہے وہ پیسے لیے جائیں ماہی گیروں سے، اور پیسے لے کے جو ہے وہ ان کو بلوچستان میں فشنگ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی گھناؤنی سازش ہے کہ جو سندھ کے اور بلوچستان کے ماہی گیروں کو آپس میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، جبکہ یہ پوری کوسٹ بیلٹ کے جو ماہی گیر ہیں، یہ سندھ کے ہو گئے، بلوچستان کے ہو گئے۔ اب بلوچستان کا جتنا بھی کیچ ہے وہ ہمارا سندھ میں آ کے سارا آکشن ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے موسٹلی ایکسپورٹ یہاں سے ہوتا ہے، یہاں پروسیسنگ فیکٹریز یہاں پر لگی ہوئی ہیں۔ بلوچستان میں ابھی اتنی سہولیات نہیں ہیں فشنگ سیکٹر کو لے کر، تو اس وجہ سے جو ہے وہ سندھ سے سارا ایکسپورٹ ہوتا ہے، تو بلوچستان کا کیچ سارا ہمارا سندھ میں آتا ہے۔ تو جب وہ لانچیں مال ادھر لا کے اپنا آکشن کرتی ہیں، تو ہماری سندھ کی لانچوں کو بلوچستان جانے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ تو یہ اس چیز کے اوپر باقاعدہ پھر جب ہم نے اس کی تحقیقات کی تو پتہ یہ چلا کہ ان سے باقاعدہ پیسے لیے جاتے ہیں، اور پیسے لے کے ان کو جو وہ وہاں سے پرمیشن دی جاتی ہے۔ جو اب اس میں کون لوگ ملوث ہیں، کون لوگ ملوث نہیں ہیں، اس میں کون کون سے ادارے ملوث ہیں، یہ تو علی زیدی صاحب آپ کو بتائیں گے، کیونکہ یہ منسٹری میری ٹائمز کا کام ہے کہ ان کو جو روکا جاتا ہے وہ بھی میری ٹائمز کی طرف سے ہی روکا جاتا ہے۔ ان کو اس میں ہماری نیول فورسز کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جی آپ، اب ظاہر ہے جو احکامات ان کو ملتے ہیں، ہماری فورسز ہمارے لیے ہمارا فخر ہے، لیکن جو ان کو احکامات فیڈرل گورنمنٹ سے ملتے ہیں ان کو اسی کو فالو کرنا ہے۔ تو اس کو لیتے ہوئے ہم نے، یہ الزام نہیں ہے، یہ آپ اگر ماہی گیروں سے پوچھیں گے تو ماہی گیر آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا صورت ہے۔ 3-4 سال آپ نے بھی وہاں پہ رہے ہیں، تو آپ کو تو وہاں کی ایک ایک چیز کا پتہ ہوگا، کہاں سے کیا ہو رہا ہے، کہاں سے کیا نہیں ہو رہا ہے، تو یہ آپ کو جو پتہ ہے کہ یہاں پہ کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے، تو آپ کورٹ کھلے ہوئے ہیں، ادارے کھلے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ کیوں نہیں فائٹ کرتے؟ دیکھیں بالکل اس کے خلاف ہم نے کورٹ میں مقدمہ درج کر رکھا ہے، اور یہ 2018 میں ہم نے اس کا مقدمہ کیا تھا، اور 2018 میں مقدمہ ہونے کے بعد یہ جو گورنمنٹ کی جو 2018 کی جو ڈیپ سی فشنگ پالیسی تھی، یہ اسی فشنگ پالیسی کے تحت سندھ اور بلوچستان کو روکا گیا تھا، بلوچستان کے پانیوں کے لیے، کہ سندھ کی لانچیں بلوچستان بھی نہیں جا سکتی، اور سندھ کی لانچیں جو ہیں وہ 12 نوٹیکل مائل سے آگے فشنگ بھی نہیں کر سکتی۔ تو اور اس پہ چونکہ انہوں نے غیر ملکی ٹرالرز کو پرمیشن دینی تھی، تو اس پہ ہم لوگ عدالت گئے، عدالت نے اس پالیسی کو فریز کر دیا، لیکن پالیسی عدالت کے فریز ہونے کے باوجود، عدالتی احکامات کے ہونے کے باوجود، یہ کام جو ہے وہ بدستور جاری ہے، اور اس کام کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو اس کی رسپانسبلٹی آتی ہے میری ٹائم افیئرس کے اوپر۔ تو آپ نے ٹرالر کی بات کی تھی، وہ کون سے ٹرالر ہیں وہاں پہ جو جا کے، وہ ان کا کیا مقصد ہے، کیا؟ دیکھیں یہ ٹرالرز جو ہیں، ہمارا جو میجر، جب یہ انہوں نے ڈیپ سی کے لیے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہمارے صوبائی واٹرز ہیں جو جس پہ ہمارے پروونس کی وہ سارے اس میں قانون لاگو ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وفاقی واٹرز ہیں۔ تو جو وفاقی واٹرز ہیں وہ ڈیپ سی کے جو انہوں نے لائسنسنگ وہ جو دینی تھی، وہ فورن ویسلز کو دینی تھی جو غیر ملکی جہاز ہیں۔ تو ہمارا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ کسی غیر ملکی جہاز کو پرمیشن دینے کی بجائے آپ اپنے لوکل لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کرتے، لوکل فشنگ کو ماڈرنائز کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پر آپ ان کو اگر آپ نے وہاں سے باہر سے آپ کو اتنی فنڈنگ مل رہی ہے آپ کو ماڈرنائزیشن کرنے کے لیے فشنگ کی، تو آپ ان کے اوپر یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے؟ تو اس پہ ہم نے اسی ایک چائنا کی ایک بہت بڑی کمپنی تھی جن کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ ہوا کہ اگر ہمارے قانون کے مطابق
ہمارے یہاں پر پاکستانی فلیگ کے اوپر یہاں پر کوئی ڈیپ سی میں فشنگ کرتا ہے تو وہ لوکل ماہی گیروں کو 70% نمائندگی دے گا, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم ان کو اجازت دیں گے. ادروائز ہمارا لوکل ماہی گیر جو ہے وہ اس کو ہم کسی صورت بھی ان کے روزگار کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے, ہم لوگ اس پہ احتجاج کریں گے. آخری سوال میں رہے بٹ صاحب کی 2.5-3 سال ہو چکے بیٹھے ہوئے علی جدید صاحب کو, اور مسلسل آپ کے مطابق وہ یہی قدم اٹھا رہے ہیں, تو آج آپ کو ایسی کون سی ضرورت پڑ گئی جو آپ نے پریس کانفرنس کی, اس سے پہلے کیوں نہیں آپ نے کی اسے, تاکہ وہ روکا جا سکے؟ دیکھیں اس سے پہلے تو ہم نے بڑی کوشش کی, ہم نے ان کو خطوط بھی لکھے, ہم نے گڈ جیسر میں ہم نے ان کے ساتھ میٹنگز بھی کی کہ جی آپ بیٹھ کے اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس معاملات کو جو ہے وہ ہم حل کر لیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت میں نے چند دن پہلے میں نے سنا علی زیدی صاحب کوئی پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں انہوں نے میرے ایک تو میری ذات پر الزام بھی لگایا, اور دوسرا کہ جی یہ ٹرالرز جو ہے وہ برساب لے کر آئے, اور دوسرا انہوں نے کسی پالیسی کا بھی ذکر کیا کہ ہم جون میں یا جولائی میں ڈیپ سی پالیسی جو ہے وہ ہماری فائنلائز ہو گئی ہے اور وہ ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ عدالتی احکامات یہ ہیں کہ پالیسی جو بھی بنے گی وہ ہمارے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں ایکسپورٹر ایسوسی ایشن ہے, جس میں ہمارے ٹرولر ایسوسی ایشن ہے, ہمارے مول ہولڈر ایسوسی ایشن ہے, خاص طور پہ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی ہے جو سب سے بڑا میجر اسٹیک ہولڈر ہے, جو ماہی گیری کی صنعت کو یہاں پر جو ماہی گیر جتنے بھی ہیں وہ سارے ہمارے ممبر ہیں. تو اگر یہ دیکھیں ان کے اوپر زبردستی کوئی پالیسی ان کو بغیر اعتماد میں لیے ان کے اوپر پھر سے کوئی نئی پالیسی تھوپنا چاہتے ہیں, تو یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کوئی پالیسی لانے سے پہلے ہم ان کو خبردار کر دیں کہ آپ اس طرح کی کوئی پالیسی یا اس طرح کی کوئی چیز آپ نہ لائیے گا, ادروائز آپ کو اس کو 2018 سے بھی ڈبل آپ کو اس کا جو ہے نا وہ ریئیکشن سہنا پڑے گا. آپ نے کانفرنس اور بات کی کہ میں لیٹ آیا تھا تو آپ نے سنا کہ آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو اس کو سنبھال سکے, تو آپ کی نظر میں ایسا کون سا بندہ ہے, کیونکہ تمام پارٹیوں سے نکل کر آپ کی پارٹی سے بھی گئے, دوسری پارٹیوں سے بھی لوگ گئے, تو آپ کی نظر میں جو جب تک وہ آپ کی پارٹی میں تھے وہ لوگ تو صحیح تھے, وہاں گئے وہ غلط ہو گئے, تو آپ کی نظر میں ایسا کون سا بندہ ہے جو اس فشری کو یا کوئی ادارہ چلا؟ دیکھیے بات یہ ہے, میں باقی لوگوں کی تو بات نہیں کرتا, وہ لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اس وقت اگر ہم ان کی بھی بات کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ شاید ان کی کیبنٹ کو چلانے والا کوئی بھی بندہ ہو. تو میں بات کر رہا ہوں میری ٹائم افیئرز منسٹری کی, تو علی زیدی صاحب کا کبھی بھی ہمارے ساتھ تعلق نہیں رہا, نہ وہ کبھی پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, تو نہ وہ شروع سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہی تھے, اور عمران خان کا ان کے ساتھ شاید اسی چیز کا ان کو عمران خان صاحب نے ان کو ایک انعام میں ایک جو ہے وہ منسٹری دے دی ان کو. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ آیا وہ اس منسٹری کے لیے کمپیٹنٹ ہیں, یا وہ ان کا جو ہے علی زیدی صاحب کا اتنا کیا کہتے ہیں ویژن ہے کہ وہ اس منسٹری کو چلا سکے. وہ تو وہی بابر غوری کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, اسی طریقے سے ایم کیو ایم کو وہاں پر جو ایم کیو ایم کی جو پرانی باقیات ہیں, ہم آپ جائیں کے پی ٹی کی یونین سے پوچھیں, آپ پورٹ قاسم کی یونین سے پوچھیں, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو ایم کیو ایم کی باقیات جو ہے وہ ان کو آج بھی ان کو نوازنے پہ تلے ہوئے ہیں. نہ صرف ان کو نوازنے پہ تلے ہوئے بلکہ جو کے پی ٹی کے سابقہ چیئرمین تھے ان کے بھی شدید اختلافات تھے علی زیدی صاحب سے. انہوں نے اپنے قریبی دوست کو جنرل مینیجر فائنانس کے طور پر کے پی ٹی میں لگایا, انہوں نے اپنے بہت قریبی دوست کو جو انہوں نے میگا جو ایک پروجیکٹ جو ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے کے پی ٹی کا, اس کے لیے انتہائی قریبی دوست کو انہوں نے باہر سے بلوایا کہ آپ کو یہاں پر آ کے یہ ذمہ داری دیتے ہیں, اور کسی چائنیز کمپنی کو ٹھیکہ دیا بغیر کے پی ٹی کو اعتماد میں لیے, کے پی ٹی کو اعتماد میں نہیں لیا اور کسی چائنیز کمپنی کو کے پی ٹی کی ڈیولپمنٹ کا ٹھیکہ دے دیا. آپ نے بابر غوری کی بات کی, تو آپ کو پتا 2007 میں بابر غوری صاحب تھے اور آپ کے ساتھ اتحاد میں تھے. وہ پی این ای سی کے اندر جب آگ لگی تھی تو اس میں بھی بڑی باتیں اٹھی تھیں کہ اس میں ریکارڈ جلایا گیا, تو اس کے بعد اس پہ کیا ہوا, اس کے بارے میں؟ دیکھیں میں اس کے بارے میں وہ جو ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں یہ ان کا کام ہے, جب تک وہ اپنی کوئی اس پہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے دیتے یا اپنا کوئی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں سنا دیتے تو قبل از وقت ہے. دیکھیں الزامات تو لگتے رہتے ہیں, لیکن الزام کے پیچھے اگر کوئی بیس بنیاد یا کوئی اس کے پیچھے ثبوت نہ ہو تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تنقید برائے تنقید ہی رہ جاتی ہے. لیکن میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں وہ میں آپ کو آج کے دور کے مطابق, اور میں جتنی باتیں آپ کو کر رہا ہوں یہ ساری باتیں پروف کے ساتھ کر رہا ہوں, میرے پاس اس کی ایویڈنس ہے. وقت آنے پر انشاءاللہ ہم وہ بھی سامنے رکھیں گے کہ آپ نے کتنے پیسے, آپ نے ایک صاحب کو انہوں نے ٹریکر کا ٹی پی ایل کمپنی ہے ٹریکر پاکستان لمیٹڈ کے نام سے, اس کمپنی کو علی صاحب ہیں ان کے جو آنر ہے,
ہاں علی ان کو انہوں نے جو ہے وہ ان کا افغان ٹرانزٹ کا جتنا وہ جاتا ہے وہ ان کو ٹریکر کا وہ جو ان کا افغان ٹرانزٹ کا جتنا بھی یہاں سے اسٹف جاتا ہے تو وہ ٹریکر ان کو کانٹریکٹ دیا اور کانٹریکٹ دے کے اربوں روپیہ ان سے کک بیک لیا. تو بات یہ ہے کہ علی زیدی صاحب صرف اس وقت کمائی کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ پیسے کیسے کمانے ہیں. آپ ان سے یہ سوال کریں کہ آپ نے امریکہ میں, آپ خود کہتے ہیں کہ جی میری امریکہ میں بھی میرا گھر ہے, میرا انگلینڈ میں بھی گھر ہے, میرا دبئی میں بھی گھر ہے, آپ نے یہ سارے یہ کیا آپ نے FBR میں یہ ڈکلیئر کیے ہوئے, کیا آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے اثاثے منسٹری میں آنے سے پہلے کے تھے یا آپ بعد میں بنائیں؟ تو بات یہ ہے کہ سوال تو آپ ان سے کریں تو وہ آپ کو اس بات کا بہتر جواب دیں گے کہ میں نے کہاں سے لائے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ یہ مت سوچیں کہ خالی آپ اسی پر انگلی اٹھا رہے ہیں, آپ کی اپنی طرف بھی 4 انگلیاں اٹھتی ہے. تو بات یہ ہے کہ علی زیدی صاحب کو دوسروں پر الزام لگانے کی بجائے کبھی وہ جھاڑو لے کے کراچی کی صفائی کرنے نکل پڑتے ہیں کہ جی میں نے کراچی کی صفائی کرنی ہے, کبھی وہ مختلف لوگوں کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پر ایک آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کو گرین کرنے کے لیے پلانٹیشن کا جو ہے وہ سلسلہ ایک شروع کیا, اس پہ بھی ان کو بڑے تحفظات تھے, اس پہ بھی ان کو بڑی تکلیف تھی. بھائی اگر پلانٹس لگتے ہیں تو اس پہ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ عمران خان صاحب بھی تو لگے کہ جی ہم نے اتنے درخت لگانے ہیں, ہم نے اربن فارسٹ بنانا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب کرے تو وہ کوئی اچھا کام کرتی ہے تو آپ کو اس میں بھی کیڑے نظر آتے ہیں. تو بات صرف اتنی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی زیدی صاحب کو میرا مشورہ ہے آپ کے ذریعے کہ آپ بجائے ادھر ادھر دیکھنے کے آپ اپنی منسٹری کے اوپر توجہ دیں, آپ اپنے کام کے اوپر توجہ دیں کہ آپ کی اپنی منسٹری کے اندر کیا ہو رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں. آپ اس چیز کے جواب دیں جو ذمہ داری آپ کے پاس ہے, آپ اس چیز کے جواب دیں نہیں ہے جو کوئی اور کام کر رہا ہے. جی میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر فشری, آئیے ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا کہیں گے. السلام. آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے بھی کافی ٹائم گزارا ہے بٹ صاحب کے ساتھ, اور اب وہاں پہ کیا ہو رہا اور کس طریقے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تھوڑی سی آپ کو جنرل سنیئر بیٹھا ہوں. میرا تعلق ہی بابا بیٹے آئیلینڈ سے, میں فشر کمیونٹی کا بلونگ کرتا ہوں. دیکھیں آپ FCS کے علاوہ بھی فشریز کے سیکٹر جتنا بھی ہے چاہے فیڈرل ہو یا صوبائی, اس میں پس رہا ہے صرف فشرمین. اور اس وقت جو پالیسیاں چل رہی ہیں فیڈرل لیول پہ تو اس کو وہ جو بھی اس کی ٹیم بنی ہوئی ہے علی زیدی صاحب کی یا فیڈرل لیول پہ جو بھی ٹیم ہے ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے فشرمین کمیونٹی سے. وہ ان کا کنسرن ہے جو ہے وہ سرمایہ دار طبقہ یا انویسٹر, اس کے ساتھ ان کا لنکڈ ہے سارا, اور وہ انہی کے لیے پالیسی بنی. اگر ہمارے فشرمین کے کنسرن تحفظات وہ سمجھ جاتے یا ہمارے لیے مراتے لیتے تو ہم اتنے پریشان نہ ہوتے یا احتجاج کی طرف یا کورٹوں میں نہ جا رہے ہوتے. یہ بھی ہے کہ بلوچستان کی لانچ یہاں نہیں آ سکتی, ایسا بھی ہے کچھ, اور وہاں کی لانچ یہاں نہیں, تو اس میں کتنی صلاح؟ دیکھیں بہت یہ مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان اور سندھ کے فشرمین ایک ہی کمیونٹی ہے, لیکن کچھ مفاد پرست لیں یا وہاں بیوروکریسی لیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہوا کھڑا کیا ہوا ہے کہ یہ ٹیریٹریل اس کو بھی ہے یا اس کی ہے. تو ہمارا یہ کہنا تھا کہ جب ہمارے پاس یہ ان کی رشتہ داریاں ہیں, ہمارے پاس یہ بوٹیں آتی ہیں, ہم اسٹے کرتے ہیں, تو ہمیں بھی وہاں فیسلٹی ملنی چاہیے. جی آپ نے تمام لوگوں کی گفتگو سنی, جو ڈائریکٹر صاحب تھے ان کی بھی گفتگو آپ سنی. انہوں نے یہ کہا کہ بلوچستان کے بھی جو ماہی گیر ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں, جو سندھ کے ماہی گیر ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں, اور ان کو یہ آپس میں مل کر چلنا چاہیے, کیونکہ اس میں نقصان صرف غریب کو ہو رہا ہے. یہ کیا نورا کشتی ہے یہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں, کیا حقیقت ہے, کیا علی زیدی صاحب کر رہے ہیں اس کو بخوبی جانتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے 3-4 سال وہاں پہ گزارے, ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ وہاں پہ کہاں پہ غیر قانونی کام ہوتا ہے اور کہاں پہ نہیں ہوتا. تو بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جو بھی ہوا یہ غلط ہو رہا ہے کیونکہ ہر طریقے سے غریب مارا جا رہا ہے. تو کیمرہ مین سید آصف کے ساتھ اسلم خان, CNBC سٹی نیوز کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.